اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہماری ہو رہی تھی اولیاء الہی سے، جو ہے وہ ان سے توسل، ان سے حاجات طلب کرنے کے بارے میں۔ اولیاء الہی سے مدد جو ہے وہ کیوں ہم جو ہے وہ مانگتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ لوگ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آتے تھے، ظاہر ہے اللہ نے کہا کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے، کوڑی والے کو شفا دیتے تھے، برس والے کو شفا دے دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ مادرزاد اندھے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ان کے پاس آتے تھے نا، یعنی اللہ سے نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ تو میری آنکھیں ٹھیک کر دے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ تو ہمارے مردے کو زندہ کر دے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ تو ہمارے کوڑی والے کو شفا دے دے، حضرت عیسیٰ سے طلب کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اگر یہ انبیاء سے طلب کرنا جو ہے وہ شرک ہے تو پھر تو وہ سارے جو ہے وہ مشرک قرار پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خود ہی اذن بھی دیا تھا، اور جو ہے وہ کیا حکم ہوگا پھر خود حضرت عیسیٰ کے متعلق اور اللہ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس زندگی میں تو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، زندگی کے بعد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسا شرک ہے کہ جو زندگی میں جائز ہے اور زندگی کے بعد جائز نہیں ہے؟ اگر شرک ہو، جیسا کہ پہلے بھی اس کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں، تو اگر شرک ہے تو پھر وہ زندگی میں بھی شرک ہے بابا، زندگی کے بعد بھی شرک ہے۔ ہاں، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ زندگی میں مدد جو ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں، مگر زندگی کے بعد وہ مدد نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ ایک بہت بیہودہ کام کر رہے ہیں، فضول کام کر رہے ہیں کہ جو ایک چیز پر قادر نہیں ہے آپ اس سے کیوں کہہ سکتے؟ اس کو کسی بھی طریقے سے شرک تو نہیں کہا جا سکتا، یہ تو یعنی عقل سے پرے ہے یہ چیز جو ہے وہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں جو وہ مس گائیڈ جو افراد ہیں مسلمانوں کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی جو ارواح ہیں وہ زندہ لوگوں کی آوازیں نہیں سن سکتی، اور عالم برزخ میں زندہ لوگوں کے حالات کی ان کو کوئی بھی خبر نہیں ہوتی ہے، بس ان سے ہم کلامی بیہودہ کام ہے، اور اگر کوئی ان سے حاجات طلب کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ان لوگوں نے خدا کی طرح حاضر ناظر سمجھ لیا ہے، سمیع و بصیر مان لیا ہے، اور یہ کام مشرکانہ یا کم از کم شرک مشابہ۔ یہ افراد جو ہے وہ بعض ابن تیمیہ اور محمد ابن وہاب کے جو نظریے کے جو قائل افراد ہیں، وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں باقی مسلمانوں کے متعلق۔ ان نظریہ کی جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ سما موتا والی جو آیت ہے اس کو قرار دیتے ہیں، اور جو ہے وہ باقی جو روایات جو اس نظریے کے خلاف آتی ہیں اس کو جو ہے وہ فوراً رد کر دیتے ہیں، اور اپنے علماء کے اقوال کو لے کر آگے رکھتے ہیں، اور احادیث صحیحہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تلقین میت مسلمات میں سے مسلمانوں کے ہاں، اسی طرح مسلمانوں کے درمیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث اور قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہ بتاتی ہیں کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں سے ہم کلام ہونا نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہے اور حرام نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور مسلمانوں کی عمومی جو ہے وہ سیرت ہے۔ سیرت جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے، بالخصوص بعض روایات کی بنیاد پر وہ افراد زندہ لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور ان کی دعا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ان میں سلام اور جواب دینے کی طاقت بھی موجود ہے، اور یہ سارے کام کرتے بھی ہیں۔ اچھا، یہ سما موتا کا جو معنی مفہوم ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے خود قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں آیت نمبر 46 میں سمعنا و عصینا بھی یہاں سمجھنے کا معنی ہے، یعنی ہم نے سمجھ لینے کے بعد جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی یا حضور کی نافرمانی کی۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اس کے متعلق بھی یہ جو مفسرین نے لکھا کہ لا تفہم لکونہم کالموتى، یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، ان کی مثال جو ہے وہ مردہ کی طرح ہے، مردہ جسم کی طرح ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عربی میں موت کا لفظ حیات کے مقابلے میں آیا ہے، اور چونکہ حیات کئی ایک طرح کی ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے وہ موت بھی اسی حیات کے تناسب سے اس کے بالمقابل جو ہے وہ ہوگی۔ لہٰذا موتا کے چند جو ہے وہ معنی ہیں، جن میں سے ایک دو جو ہے وہ اہم ہے جو آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ مرے ہوئے لوگ وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے چل بسیں، عام طور پر ان کے مردہ جسموں کو جو ہے وہ موتا کہا جاتا ہے، کیونکہ موت حیات کے مقابلے میں ہے، اور مرتے وقت جو ہے وہ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی ہے، روح تو عالم برزخ میں سفر کرتی ہے، تمام مسلمان اس چیز کے قائل ہیں۔ اور دوسرے جو ہے وہ
گمراہ لوگ جو یہ سمجھ بوجھ کی صلاحیت سے آری ہیں، وہ گمراہ لوگ جو سمجھ بوجھ سے آری لوگ ہیں، ایسے کفار ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور اب وہ ہدایت پانے کے بالکل بھی جو ہے وہ قابل نہیں رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. بس مردہ میں قوت سماعت نہ پائے جانے کا مطلب وہ کافر ہیں کہ جو حضور کی بات کو سمجھ نہیں سکتے. اور اس سے مراد جو ہے وہ بے روح جسم بھی ہو سکتے ہیں، یا تو وہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یا اس سے مراد وہ بے روح جسم ہے کہ جو مٹی بن چکے ہیں، سوائے ہڈیوں کے اب اس میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب وہ ہڈیاں یا وہ جسم تو آواز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ عام لوگوں کے بارے میں ہے، جبکہ انبیاء کے جسم بھی وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں. میں وہ پیچھے بخاری کی اور ساری حدیث آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ انبیاء جو ہے وہ وہاں پر قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کے جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ وہ بات جسموں کے بارے میں تو ہو ہی نہیں رہی ہے، بات تو ارواح کے بارے میں ہو رہی ہے، جسموں کے بارے میں تو ہو نہیں رہی. جسموں کے بارے میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس حد تک چلے کہ جسم جو ہے وہ تا قیامت ان کے صحیح و سالم جو ہے وہ اسی طرح قبر اطہر کے اندر جو ہے وہ موجود رہیں گے. ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں مرنے والے لوگوں کو سننے کے لیے اس دنیا کے سمائی آلات یعنی کانوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی روح دوبارہ جسم میں پلٹ آتی ہے جس سے کانوں میں سے سننے کی جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کی اکثریت کا یہی عقیدہ ہے. لہٰذا اس عقیدے کی بنیاد پر جب جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابتدائی طور پر ایسے جسم کو جو ہے وہ ضرورت نہیں، جسم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. پہلا یہ مثلا قبر میں جو سوال ہوتے ہیں اس کے لیے بہت سارے جو مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ روح جسم کے اندر پلٹ آتی ہے. یہ جو ہمارے کان ہیں پھر دوبارہ جس طرح آپ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، زبان بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ناک سونگھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہاتھ پکڑنے کی لمس کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی طرح وہ صلاحیت ہوتی ہے. بعض جو ہے وہ مسلمان جو اکثریت وہ جو قائل ہے وہ اس چیز کی ہے کہ بابا کے شروع ہی سے جسم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، روح ہے. روح جو ہے وہ ان جسم کے کاموں کے بغیر بھی جو ہے وہ سن بھی سکتی ہے اور سمجھ بھی سکتی ہے، اور یہ آئے روز جو ہے یہ تجربہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آئے روز نہیں ہوتا یہ سارا کام جو ہے. آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ خواب کے اندر بغیر اس جسم کے، بغیر اس جو ہے وہ جسم کے، بغیر کسی سفر کے، بغیر کسی ٹکٹ کے، بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی پاسپورٹ کے، بغیر اس مادی جسم کے، بغیر مادی وسائل کے، بغیر جو ہے وہ جہاز کے، آپ جو ہے وہ سفر بھی کرتے ہیں، خواب کے اندر کھاتے بھی ہیں، خواب کے اندر پیتے بھی ہیں، خواب کے اندر باتیں بھی کرتے ہیں، خواب کے اندر سنتے بھی ہیں، خواب کے اندر سناتے بھی ہیں. آپ سن بھی رہے ہوتے ہیں، سنا بھی رہے ہوتے ہیں، کھا بھی رہے ہوتے ہیں، مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جوانوں کو جو ہے وہ احتلام بھی ہو جاتا ہے، جسم یہاں پر ہوتا ہے مگر وہ کیا چیز ہے جو کام کرتی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جسم سے منی بھی خارج ہو جاتی ہے. یعنی کچھ تو ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو روح ہے. اس کا مطلب ہے روح سارے کام کرتی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، پھرتی بھی ہے، آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، سوتی بھی ہے، جاگتی بھی ہے. یہ سارے کام کرتے ہیں. یہاں یہ وسیلہ جو ہے وہ یہ والا مادی جسم ہے جو ہے وہ عالم برزخ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے وہ ارواح کو اسی جسم کی مانند جو ہے وہ ایک لطیف جسم جو ہے وہ عطا کیا ہو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو روح والا جو ہمارا بدن مثالی ہے وہ کس قدر جو ہے وہ آپ یہاں سے مثلا خواب کے اندر آپ لندن میں بیٹھے ہوں تو جیسے ہی آپ کو ہاتھ لگایا جائے اور جیسے پلک جھپکنے میں آنکھ کھلے تو ایک پلک جھپکنے سے پہلے آپ یہاں پر آ جاتے ہیں ہزاروں میلوں دور سے. پلک جھپکنے سے پہلے آپ یہاں پر آ گئے. یہ آپ کی روح کی طاقت ہے، یہ عام لوگوں کے نفس کی طاقت ہے. تو جو نفس رسول ہے، جو رسول اللہ کا نفس ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، وہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اس کے اندر سرعت ہوگی اور کس قدر وہ آ جا جو ہے وہ سکتی ہے. آپ اس کے بارے میں دیکھیں. قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 79 کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی جو ہے قوم نے اونٹنی کو جب ان کے معجزے کی حیثیت رکھتی تھی ان کے پاؤں کاٹ دی اور حکم خدا سے سرتابی کی اور کہا کہ اے صالح
اگر تم خدا کے رسول ہو تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہے تھے اسے لے آؤ. تو اللہ کہتا ہے کہ انہیں زلزلہ نے اپنی گرفت میں لے لیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے ہی گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے. پھر اللہ کہتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت صالح نے ان سے منہ پھیر لیا. وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہنے لگے اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچائے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تمہیں نصیحتیں کی. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند جو ہے وہ نہیں کرتے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ ھذا تقریء من صالح لقوم، اپنی قوم کے لیے یہ حضرت صالح کا مذمتی بیان تھا. حضرت صالح نے ان سے ملامت آمیز گفتگو کی جسے وہ سن بھی رہے تھے، جیسا کہ جو ہے وہ صحیحین میں یہ بات ثابت ہے. ابو حیان محمد ابن یوسف اندلسی، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت ماضی کی حکایت کر رہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بدر کے ہلاک شدگان کو جو حضور مخاطب کیا تھا. اس روایت کو بھی انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ابو حیان جو ہے البحر المحیط فی تفسیر جلد نمبر 5 کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے. صاحب تفسیر بیان المعانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت صالح نے ہلاکت کے بعد اپنی قوم سے خطاب کیا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے بعد جو ہے وہ بدر کے شہداء سے بھی خطاب کیا اور کافروں سے بھی جو ہے وہ خطاب کیا. اس طرح محمد ثناء اللہ مظاہری پانی پت جو ہیں وہ پانی پت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت صالح نے مردوں سے کیسے گفتگو کی تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے جو ہے وہ ہلاک شدگان سے بات کی تھی، ایسے ہی حضرت صالح نے بھی بات جو ہے وہ کی. دوسری جگہ پر سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 93 میں حضرت شعیب کا اپنی قوم سے ہلاکت کے بعد کا خطاب ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. وہی حضرت صالح والا بیان جو ہے وہ پیغمبر اکرم نے غزوہ بدر کے بعد ایک نام پکار کر جو ہے وہ کہا اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، جو ہے وہ ان سب کا جو ہے وہ نام لیا اور کہا کہ ان چیزوں کا وعدہ جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا ان کو حق پر مبنی پایا ہے. اور کچھ اصحاب نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں، مردوں کو جو ہے وہ سنا رہے ہیں، یعنی یہ مسئلہ اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاں پیش آیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انتم اسمع لما اقول منہم ولکنہم لا یقدرون ان یجیبوا. تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ تم سے زیادہ میری باتوں کو سن رہے ہیں. حضور اپنی عمر مبارک کے آخری حصہ میں جنت البقیع میں جو ہے وہ تشریف لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں پر ان کو جا کر سلام کیا کرتے تھے. طبقات سات کے اندر جو ہے وہ اس کو آگے جا کر بھی میں بیان کرتا ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ غزوہ احد سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصعب ابن عمیر کی قبر پر رکے اور فرمایا کہ اشہد انکم احیاء عند اللہ. حضرت مصعب ابن عمیر یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. تو یہ کہنے لگے، حضور ان کی قبر پر کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ہاں زندہ ہو. انکم احیاء عند اللہ، زندہ ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن کان یعرفوه فی الدنیا یسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہ ارشاد جو ہے وہ فرمایا. فیض القدیر کے اندر یہ حدیث ہے. اسی طرح جو ہے الاستذکار کے اندر یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 1 کے اندر صفحہ نمبر 185 کے اندر کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے مومن بھائی کی قبر کے قریب سے گزرے کہ جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا تو اسے چاہیے یسلم علیہ، اس کے اوپر سلام کرے، چونکہ وہ قبر والا اسے پہچانتا بھی ہے اور پہچاننے کے بعد اس کا جواب بھی دیتا ہے. اگلی حدیث انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور جنازے میں شریک جب واپس مڑنے لگتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو جو ہے وہ سنتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث باب میت کے اندر ہے. اسی طرح اخرج ابو نعیم عن عمر ابن دینار قال ما من میت یموت الارواح فی ید ملک وکیف یمشی بہ ویقال له
युकाल लहू इला जसदही कैफ युगस्सिल व कैफ युकफ़िन व कैफ यमशी बिही व युकाल लहू व हुवा अला सरीर अस्मा इसमा सना और नास अलैका। कहते हैं, ये लिखते हैं کہ ابو نعیم نے جو ہے وہ نقل کیا ہے عمرو ابن دینار سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی مردہ بندہ جو ہے وہ مرتا ہے تو جب اس کی روح جو ہے وہ فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ لوگ چل رہے ہیں، اور وَيُقَالُ لَهُ، اس کو جو ہے وہ کہا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے جب جسم کو الا جسد ہی کیف یغسل، کیسے اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کیسے اس کو کفن دیا جا رہا ہے، اور کیسے لوگ اس کے ساتھ جو ہے اس کی مشیت جنازہ میں چل رہے ہیں۔ وَيُقَالُ لَهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرَتِهِ، جب وہ تختے کے اوپر ہوتا ہے تو اس حالت کے اوپر جو ہے ان سے فرشتے ان کو یہ کہتے ہیں کہ اسمع ثناء الناس علیک، لوگوں کی جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ سنو جو تمہارے اوپر جو ہے تمہاری تعریفیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نہج البلاغہ کے اندر صفین کے بعد جو حضرت کا پورا ایک خطبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح محمد ابن عبدی مالکی نے المدخل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مدخل نامی کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہے، ایک پوری فصل قائم کی ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیارت کے آداب میں وہ لکھتے ہیں کہ فمن توسل بہ ویستغیث بہم ویطلب حوائجہم فلا یرد ولا جو ہے ولا یخیب، وہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی حضور سے توسل کیا، ان کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، حاجات حضور سے طلب کی، تو وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے محمد عبدی مالکی نے المدخل نامی کتاب کے اندر یہ جو ہے وہ زیارات کے عنوان سے جو کتاب باب لکھا ہے اس کے اندر یہ المدخل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258 سمہودی نے ابو ہریرہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ من زارانی بعد موت وکانما زارانی فی الدنیا وانا حی ومن زارانی کتب له شہیدا وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيًّا یوم القیامت۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زندگی میں زیارت کی، جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی، گویا کہ ایسے جس نے میری زندگی میں زیارت کی، میں چونکہ انا حی اور چونکہ میں زندہ ہوں، جو ہے وہ مردہ نہیں ہوں، اور جس کسی نے میری زیارت کی کنت لہو شہیدہ، میں اس کا گواہ ہوں، اور بروز حشر اس کی گواہی دوں گا اور شفیع بنوں گا اس کا یوم القیامہ، قیامت والے دن جو ہے۔ سمہودی نے وفا الوفا کے اندر جلد نمبر 4 کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے۔ آگے بڑھیں کہ ان ندعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سامعوا استجابوا لکم یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئکم مثل خبیر۔ یہ جو قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت یہ سورہ فاطر کی بیان کی جاتی ہے، اگر یہ لوگ مثلا فرشتوں، حضرت عیسیٰ جو ان جیسے جو افراد ہیں ان کو جو اگر یہ پکارتے ہیں تو یہ نہ آخرت میں ان کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی جو ہے وہ کسی کو خدا سمجھ کر پکارے گا، یا جو ہے وہ واضح ترین جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے ما من شفیع الا باذنہ، یعنی بغیر اذن کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کوئی کسی کی نہ مدد کر سکتا ہے نہ شفاعت کر سکتا ہے۔ اور چونکہ وہ مشرکین ہیں، مشرکین جب پکارتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ کے نبی ان کو جواب نہیں دیتے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو جواب دینے کا اذن عطا فرما سکتا ہے۔ اس آیت کا مومنین کے ساتھ بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے جن کو شفاعت ملنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ ہم ان کو پکارتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جن کو اجازت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان مومنین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں بلکہ خدا کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے بعض معزون من اللہ ہستیوں کو جو ہے مقدسہ کو جو ہے وہ وسیلہ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ان عطا ابن یسار ان عائشہ تھا، یہ دیکھیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، قالت بی بی ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلما کان لیلتھا من رسول اللہ یخرج من آخر اللیل الی بقیع فیقول السلام علیکم
دار قوم مومنین و اتاکم ما توعدون غدا مؤجلون و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون. یہ حدیث جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری راتوں میں حضور جو ہے وہ میرے گھر میں تھے اور رات کے آخری پہر میں جو ہے وہ وہاں سے نکلتے تھے اور جنت البقیع میں جاتے تھے. جنت البقیع میں جا کر فیقول ان سے کہتے تھے، فرماتے تھے السلام علیکم یا دار قوم مومنین، اے جو ہے وہ ایمان والے گھروں میں رہنے والوں، آپ پر میرا سلام ہو. آپ کو وہی کچھ عطا کیا گیا ہے اور وہ عطا کر دیا جائے گا کل بھی آپ کو جو کچھ آپ سے وعدہ کیا گیا ہے. ان کو جو ہے وہ مرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور آخری ایام میں اپنے جو ہے وہ وہاں پر جایا کرتے تھے. اگر یہ کہا جائے کہ قبروں کے اندر جو ہے وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب خاک کے اندر جسم مٹی بن جاتے ہیں اس وقت وہ صلاحیت نہیں رکھتے، تو یہ کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ حضور اکرم نے ایک فضول کام اور بیہودہ کام، وہ بھی راتوں کو اٹھ کر جایا کرتے تھے، یہ فضول کام کرتے تھے. اس طرح کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. پھر آگے بڑھیں، آگے دیکھیں کہ حضرت جو ہے وہ عمر کو جب دفن کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، تو اس کو آپ جو ہے وہ بڑا اچھی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں مسند احمد حنبل جو ہے وہ مسند احمد حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کو دفن کرنے کے بعد بی بی عائشہ کا بیان کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتی جہاں میرے والد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، تو میں اپنے جو ہے وہ حجاب اس کو اتارتی اور کہتی کہ یہ میرے والد ہیں اور میرے شوہر ہیں. یعنی ایک حضرت ابو بکر میرے والد ہیں، دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے شوہر ہیں، لہذا میں اپنا حجاب اتار بھی دوں تو اس میں کیا حرج ہے. فلما دفن عمر معهم، لیکن جب حضرت عمر دفن ہو گئے، فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. بی بی عائشہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ مگر جب حضرت عمر وہاں پر دفن ہو گئے تو میں جب بھی داخل ہوتی تھی تو اپنے حجاب کو اور کپڑے کو جو ہے وہ بالکل سختی سے جو ہے وہ پکڑ لیتی تھی، چونکہ مجھے حضرت عمر سے حیا جو ہے وہ آتا تھا. یہ حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل سے اور شیبانی نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بی بی عائشہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ میت نہ صرف سنتی ہے بلکہ دیکھتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے. ورنہ بی بی عائشہ جو فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت عمر سے حیا آتا، پھر حیا کے کیا معنی، پھر نقاب اوڑھنے کے کیا معنی؟ اگر جو ہے وہ قبر کے اندر جو ہے وہ نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، تو یہ سارے ان چیزوں کے معنی فضول ہو جائیں گے. ان ساری احادیث سے اور سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کے اندر افراد نہ صرف دیکھ سکتے ہیں، سننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسلمات اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور جو ہے وہ آپ کو یہ میں نے آپ کی خدمت میں نقل کر دیا کہ ہمارے خود دن رات ہمارے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہمارا نفس، ہماری روح کس قدر جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے. خواب کے اندر اس کی طاقت کا ہم مظاہرہ جو ہے وہ کرتے ہیں. امید ہے کہ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ برادران کو جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ